یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج پردھان منتری آواس یوجنا اربن 2.0 کے تحت فائزین پر مبنی انفرادی مکانات کی تعمیر کے لیے تقریباً 90,000 اہل مستفیدین کو پہلی قسط جاری کریں گے۔ لکھنؤ کے گومتی نگر واقع اندرا گاندھی پرتشٹھان میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ ڈی بی ٹی کے ذریعے استفادہ کنندگان کے بینک کھاتوں میں براہ راست رقم بھیجیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ 20 مستحقین میں مکانات کی منظوری کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی فتح پور، گورکھپور، پریاگ راج، سہارنپور، مہاراج گنج اور دیوریا کے ایک مستفید کے ساتھ ورچوئل بات چیت کریں گے۔ اتر پردیش پولیس سب انسپکٹر بھرتی امتحان 2025 کا دوسرا مرحلہ کل سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ اور انتظامیہ کی جانب سے امیدواروں کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے۔ اس درمیان پہلے دن ہوئے امتحان میں سوالیہ پرچے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ جناب یوگی نے تمام ریکروٹمنٹ بورڈ چیئرمینز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی فرد، ذات، فرقے یا برادری کے وقار اور عقائد کے بارے میں کوئی ناشائستہ تبصرہ نہ کیا جائے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے پی این جی اور ایل پی جی دونوں طرح کے گیس کنیکشن رکھنے والے کنبوں کو فوری نفاذ سے ایل پی جی کنیکشن سرنڈر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या वितरकों से एलपीजी रिफिल करने की अनुमति नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी का कोई मामला सामने नहीं आया है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। मंत्रालय ने लोगों को घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। ریاست میں لوگوں کو ایل پی جی، پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی پر لگاتار نگرانی کے ساتھ ساتھ جمع خوری کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ان تینوں ضروری خدمات کی سپلائی میں آ رہی کسی بھی دقت کے تصفیہ کے لیے غذائی کمشنر کے دفتر میں کنٹرول روم بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے سبھی ضلعوں میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں جو 24 گھنٹے سرگرم ہیں۔ لکھنؤ کے ضلع سپلائی افسر وجے پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ وہاں سپلائی پر خصوصی نگرانی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے ہوم ڈیلیوری پر بھی فوکس کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے 19 مارچ کو مجوزہ ایودھیا دورے کے مد نظر کئی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے بتایا کہ پروگرام میں بلائے گئے مہمانوں کو خصوصی پاس جاری کیے جائیں گے۔ प्रवेश पत्र पर प्रत्येक व्यक्ति का कोड नंबर लिखा मिलेगा। ये प्रवेश पत्र ट्रांसफरेबल नहीं है, सभी पर नाम भी होगा। मोबाइल फोन के साथ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी के साथ कोई सुरक्षा कर्मी है वो परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई बंदूक लाइसेंस की है तो भी वो लेकर परिसर में नहीं आ पाएंगे। जो सिख बंधु कानूनन जिनको एक छोटी सी कृपाण की अनुमति है केवल वही गले में रह पाएगी। वह भी सिख समाज के अगर बंधु है तो कौन से गेट से किसको प्रवेश करना है ये 1-2 दिन के पश्चात सभी को बताया जाए। مرکزی حکومت نے پدم ایوارڈز 2027 کے لیے نامزدگیوں اور سفارشات کو مدعو کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ایوارڈز کا اعلان آئندہ سال یوم جمہوریہ پر کیا جائے گا۔ نامزدگی کی آخری تاریخ 31 جولائی ہے۔ نامزدگیوں اور سفارشات کو صرف نیشنل ایوارڈز پورٹل کے ذریعے آن لائن قبول کیا جائے گا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے مغربی ایشیائی خطے میں آج سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک 12ویں جماعت کے امتحانات منسوخ کر دیے ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ پہلے سے ملتوی امتحانات بھی منسوخ رہیں گے۔
ریاست کے مغربی اور مشرقی ضلعوں میں کل ہوئی بارش سے اچانک موسم کا رخ بدل گیا۔ لکھنؤ، بریلی، امروہہ، ہاپوڑ، ایٹا، امبیدکر نگر اور شراوتی سمیت کئی ضلعوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کچھ مقامات پر آج بھی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اس دوران کہیں کہیں بجلی گرنے اور تیز جھونکے والی ہوا چلنے کا بھی امکان بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی ضلعوں میں کہیں کہیں اولا پڑنے کا بھی انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔